حاجی ملک عادل حسن جاوا کا مصروف دن، روحانی مقامات پر حاضری، تعزیت اور مستحق افراد کے ساتھ افطاری۔ UC 36 جاوا کے چیئرمین حاجی ملک عادل حسن جاوا نے آج ایک مصروف دن گزارا۔ حاجی ملک عادل حسن جاوا نے اپنے دن کا آغاز بابا چنگا پیر جامع چوک جاوا پر حاضری دے کر کیا۔ انہوں نے یہاں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ دعا مانگی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ راجہ اسرا اور دیگر قریبی رفقا بھی موجود تھے۔ بابا چنگا پیر کا مزار ایک روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جہاں عقیدت مند کثرت سے حاضری دیتے ہیں۔ حاجی ملک عادل حسن جاوا نے بھی یہاں امت مسلمہ کی بھلائی، ملک اور قوم کی سلامتی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ بابا چنگا پیر پر حاضری کے بعد حاجی ملک عادل حسن جاوا معروف ٹک ٹاکر عادل المعروف مرشد کے گھر تشریف لے گئے۔ عادل المعروف مرشد سوشل میڈیا پر اپنی سادگی، مزاحیہ انداز اور منفرد شخصیت کے باعث بے حد مقبول تھے۔ ان کی وفات سے ان کے چاہنے والے نہایت غمزدہ اور افسردہ ہیں۔ حاجی ملک عادل حسن جاوا نے مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور صبر و ہمت کی تلقین کی۔ انہوں نے عادل المعروف مرشد کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی اور کہا کہ مرحوم ایک نیک دل اور معصوم طبیعت کا انسان تھا۔ ان کی وفات پورے علاقے کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تعزیت کے بعد حاجی ملک عادل حسن جاوا نے دربار کلیام شریف پر حاضری دی، جہاں انہوں نے نہایت عقیدت کے ساتھ فاتحہ خوانی کی۔ کلیام شریف ایک قدیمی روحانی مرکز ہے جہاں ہزاروں عقیدت مند فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حاجی ملک عادل حسن جاوا نے یہاں کچھ وقت گزارا اور ملک اور قوم کی بھلائی، عوام کی خوشحالی اور اپنی ذاتی و خاندانی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ کلیام شریف سے روانگی کے بعد حاجی ملک عادل حسن جاوا نے صابری آستانہ عالیہ حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری کلیامی کھیری مورد تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور دربار شریف پر حاضری دی۔ سجادہ نشین پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی نے حاجی ملک عادل حسن جاوا کا پرتپاک استقبال کیا، انہیں دربار شریف کا تفصیلی دورہ کروایا۔ پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی نے خبرنامہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں دعا فرمائی اور روحانی برکات پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین، یہ جگہ جو ہے اس کا نام ہے صابری آستانہ اور کھیری مورد گاؤں ہے۔ یہاں پر ہمارے بابا جی میاں ولایت حسین چشتی صابری کلیام شریف سے آئے تھے، اور کلیام کی جو سلسلہ ہے مشہور درگاہ ہے خطہ پٹھوار کی، اور بہت بڑا نام بابا جی فضل الدین کلیامی رحمہ اللہ، ان کا جو مرشد گرامی ہے خواجہ حافظ محمد شریف خان کلیامی، انہوں نے کلیام کی درگاہ کا آغاز کیا تھا۔ بانی سلسلہ خواجہ حافظ صاحب ہیں اور ان کے مرید ہیں جناب بابا جی فضل الدین چشتی صابری کلیامی۔ ہم یہاں پر ادھر کلیام سے مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ ایک خصوصی بات آپ کو بتا دوں ملک صاحب کہ جو بھی صوفی ہوتا ہے اور جو بھی درویش ہوگا، اور یہ بات پیغمبروں کے اندر نبیوں میں بھی لے جائے، اس کی شخصیت میں ایک پہلو ہجرت بھی ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی رہنے والے ہوتے ہیں، جہاں ان کی تاریخ پیدائش اور جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنا گھر وطن چھوڑتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، مکہ سے آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ تو اس طرح ہمارے بابا جی میاں ولایت حسین رحمہ اللہ، آپ جو ہے کلیام سے یہاں پر آئے اور یہاں پر انہوں نے ذکر و عبادت کا سلسلہ جو ایک درویشوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا، اور 56 سال تک شغل شمسی کیا۔ شغل شمسی یہ ہوتا ہے کہ پتھر کی سل کے اوپر لیٹ کے جون جولائی کی گرمی میں دھوپ کے سورج کی طرف آنکھیں ملا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے بابا جی نے یہ سلسلہ جو ہے یہ 56 سال تک کیا۔ مختلف روایات ہیں جو مجھے انہوں نے بتایا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایک صوفی ہوتا ہے اس کی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر یاد خدا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب سے بڑا اس کی زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ اچھا، صوفی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی زندگی میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں خدمت خلق اور ایک ہوتا ہے یاد خدا۔ یاد خدا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذاتی
اوقات جو ہے پرسنل لائف جو ہے اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا قلب، اس کی روح، اور وہ ہر وقت ہمتاً توجہ الی اللہ ہوتی ہے اس کی۔ اور دوسری اس کی زندگی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی منشا اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے کام کرتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ جو بھی آتا ہے صوفی اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ تو ہمارے بابا جی میاں ولایت حسین رحمہ اللہ، یہ قبلہ حضرت خواجہ حافظ صاحب جو بانی سلسلہ کلام ہیں ان کے پڑ پوتے لگتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی ساری ایسے گزاری۔ جب یہ یہاں پر تشریف لائے تو یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، ابھی بھی یہ جنگل ہی ہے، تو جنگل یہاں پر آنا مشکل ہوتا تھا۔ یہاں لوگوں کے لیے انہوں نے لنگر خانہ قائم کیا، اور غریبوں کی غریب پروری کے جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری آپ نے اختیار کی، اور اس کے علاوہ حکمت آپ کو خاندانی طور پر ملی ہوئی تھی، وہ فیض بھی یہاں پر عام کیا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر لوگ نہیں تھے یا یہ سہولت نہیں تھی طبی، تو یہاں پر یہ سلسلہ اور آج بھی وہ فیض جاری ہے الحمدللہ۔ اسی طرح دین کی تبلیغ اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لے کے جانا، قرآن کی تعلیم اور خدمت خلق کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ آپ نے اختیار کی۔ ایک بات میں بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں جو آج کے دور کا ایک سوال بھی ہے، اور سب سے بڑا جواب بھی یہی ہے کہ جو بھی آپ حقیقی صوفی ہوگا، اصلی صوفی ہوگا، درویش کامل ہوگا، اس کی زندگی میں توحید سب سے بڑھ کے ہوگی۔ یعنی اس کو اگر میں یوں کہوں تو یہ ہے کہ صوفی سب سے بڑا توحیدی ہوتا ہے۔ یہ آج کل ایک مسئلہ بن گیا ہے معاشرے میں کہ جو اولیاء ہیں ان کو اوپر اور اولیاء کے ماننے والوں کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑے سب سٹینڈرڈ قسم کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو میں اس گھر کا فرد ہونے کے ناطے سے، اور میں الحمدللہ میری تعلیم PhD ہے، میں دینی تبلیغ پڑھا ہوں، تعلیم بھی پڑھا ہوں، الحمدللہ میں پروفیسر ہوں، میں بڑے شرح صدر سے یہ بات کرتا ہوں کہ میری نظر میں جو اصل صوفی ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑھ کر ماننے والا ہوگا اور توحید کی صفات کا حامل ہوگا، اور اس کی جو یقین ہے اور ایمان ہے وہ اس قدر ہوگا کہ جو کسی اور کا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی میری عزت کا مالک، میری ذلت کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ہر وقت اس کا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے بابوں کی جو زندگیاں دیکھی ہیں اس میں یہی سب سے بڑا پہلو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے۔ اور ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ آج کے دور میں جو صوفی ازم ہے یا درویشی ہے یا یہ لنگر خانے ہیں یا دربار ہیں، تو وہ ارننگ کا سورس بن گئے ہیں، کمائی کا۔ تو میں اس کو بالکل بڑا کلیئرلی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ دو طرح کے لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں۔ ایک وہ ہیں جو اس کو واقعتاً انہوں نے اس کو پروفیشنلائز کیا اور اس کو ارننگ کا سورس بنایا، لیکن دوسرے جو پیور صوفی ہے وہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف توجہ نہیں رکھتا، کسی سے مانگنے والا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمارے بابا جی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ راشد ہاتھ کالا چنگا تے منہ کالا مندا۔ اس کا کیا مطلب کہ کام کر لو، خود کمائی کر لو، لیکن مانگنا نہیں ہے، مانگنے سے منہ کالا ہوتا ہے، اور خود کمائی کرو، خود بھی کماؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ تو یہ ایک صوفی کی زندگی ہوتی ہے، اور ہمارے بابوں نے ماشاءاللہ اسی طرح زندگی گزاری۔ ہمارا سارا خاندان کلیام شریف میں آباد ہے، اور الحمدللہ جو اولیاء کا طریقہ ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر قائم رہیں۔ یہاں درسگاہ بھی قائم ہے، شعبہ حفظ بھی ہے، درس نظامی ہے، لنگر خانہ ہے، خدمت خلق کے جو سلسلے ہمارے بابا جی نے شروع کیے تھے، یہ دوائی دم اور سارے سلسلے الحمدللہ اسی طرح وہ فیض جاری و ساری ہے۔ ایک لطیفہ سنا دوں وہ یہ کہ ایک بندہ مجھے ملا، تو وہ بابا جی کے وصال کے چند سال بعد تو مجھے کہنے لگا، او جی تساں نے بزرگانا اے فلانا کام ساتھ ہے او ہن جاری ہے کہ نہیں؟ میں کہا جی تساں ساڑے بزرگاں کی کتنا جاننے ہو؟
تو وہ کہنے لگا جی میرا بڑا پرانا یارانہ ہے، آپ تو کل کے پیدا ہوئے ہیں، میں تو زندگی گزر کی ان سے محبت ہے، ہماری بڑا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ فیض نہیں لیا کہ اللہ جس جگہ پر اپنا فیض جاری کرتا ہے وہ قیامت تک جاری رہتا ہے، اگر اس کو چلانے والے مخلص رہیں۔ تو الحمدللہ وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور جو بھی آتا ہے اللہ کریم اس کو ضرور یہاں سے کچھ نہ کچھ نفع دیتا ہے اور فائدہ ملتا ہے۔ یہ عرس کون سی ڈیٹ کو ہوتا ہے؟ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے؟ جی جی، مین عرس ہمارا جو ہے وہ ستمبر کے آخری جمعہ ہفتہ اتوار کو ہوتا ہے، اور ایک روزہ عرس ہم کرتے ہیں جو میرے والد گرامی ہیں ان کا، اور سب سے بڑا ہمارا پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 12 ربیع الاول والے دن ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے تمام متعلقین محبین سارے جمع ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جو صوفیاء کا طریقہ ہے اس کے مطابق قرآن خوانی، نعت خوانی اور تبلیغ دین کے لیے خطابات اور سلسلہ چشتیہ کا جو محفل سماع، یہ سارے کام ہوتے ہیں اس میں۔ کی نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے، صلی اللہ دربار صابری آستانہ عالیہ سے واپسی کے بعد حاجی ملک عادل حسن جاوا نے اپنی خدمت خلق کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے غریب اور مستحق افراد کے ساتھ افطاری کا اہتمام کیا۔ یہ افطاری ان کے بڑے بھائی ملک وسیم، ان کے بیٹے اور قریبی دوست راجہ اسرار اور دیگر ساتھیوں کی موجودگی میں کی گئی۔ افطاری میں نہ صرف مستحق افراد شریک ہوئے بلکہ علاقے کے کئی دیگر افراد نے بھی حاجی ملک عادل حسن جاوا کے جذبہ سخاوت کو سراہا۔ حاجی ملک عادل حسن جاوا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے ایک نیک کام کروا رہا ہے۔ میں اور میرے بھائی روزوں میں 500 سے زائد لوگوں کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے والد صاحب کی دی گئی تربیت کا نتیجہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اللہ میرے بڑے بھائیوں کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ سلامت رکھے۔ حاجی ملک عادل حسن جاوا کا آج کا دن نہایت خوب مصروف، بابرکت، روحانی طور پر پرسکون بخش رہا۔ انہوں نے روحانی مقامات پر حاضری دی، تعزیتی ملاقاتوں میں شرکت کی، مستحق افراد کے ساتھ افطاری کر کے انہیں اپنی سماجی وابستگی اور خدمت خلق کے جذبے کا عملی ثبوت دیا۔ ان کی یہ سرگرمیاں نہ صرف ان کی عوامی مقبولیت کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ ان کی عاجزی، انکساری اور روحانی عقیدت کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک، دروشی پڑھا، اس میں کوئی غلطی گساہی کمی پیشی ہوئی تو معاف فرما۔ یا رب العالمین، دروشی پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، یہ جو دروشی پڑھا حضرت خضر علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت بلال حبشی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک، 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جو اولیاء اکرام بزرگان دین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس دسترخوان پہ بیٹھے مجھ سمیت جہاں سے ہماری نسل چلی، ہمارے نانکوں میں، ہمارے دادکوں میں جو فوت ہو گئے، یا اللہ اس برکت مہینے کے صدقے، اس دودھ پاک کے صدقے ان کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ یا رب العالمین، مجھ سمیت جن کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ جن کے حیات ہیں ان کو لمبی زندگی، صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس دسترخوان پہ بیٹھے جو تیرا خاص آدمی ہے، یا رب العالمین
اس کے صدقے ہمارے جان مال رزق کاروبار دسترخوان میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ یہ رزق لگانے والی تیری ذات ہے، عطا کرنے والی تیری ذات ہے، نیچے تقسیم کرنے کے لیے جس بندے کی تو نے ڈیوٹی لگائی یا اللہ پاک اس کی جان مال رزق کاروبار دسترخوان میں برکت عطا فرما یا اللہ پاک۔ میرے بڑے بھائی ملک وسیم صاحب کو لمبی زندگی صحت عطا فرما یا اللہ پاک، اس کے دسترخوان میں مزید برکتیں عطا فرما، اسے لمبی زندگی صحت عطا فرما یا رب العالمین۔ اس دسترخوان پہ جو تیرے بندے بیٹھے ہیں یا رب العالمین، جس کی جو پریشانی ہے وہ اس اپنے رمضان کے فضل سے اس کی اپنی پریشانی دور فرما یا اللہ پاک۔ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو بے سہارا ہے اسے نیک سہارا عطا فرما یا رب العالمین۔ ان کی جان مال رزق، ان کے کاروبار اور ان کے مال میں برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ تیرے یہ بندے رزق حلال کماتے ہیں یا رب العالمین، ان کے اس مال میں برکت عطا فرما الہی۔ ان کے صدقے ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرما الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس بابرکت مہینے کی صدقے یا رب العالمین، مدینہ کی افطاری نصیب فرما دیں، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں یا رب العالمین۔ ہماری مشکلیں آسان فرما دیں الہی۔ جو کچھ ہمارے ہاتھ سے دینے ہوا اپنی بارگاہ الہی نے ہماری طرف سے عاجزانہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ حضور کے صدقے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما یا اللہ پاک۔ اس مال میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، حضور کی رحمتوں کا نزول فرما یا رب العالمین۔ میرے صابری استانے کی یا اللہ پاک خیر فرما، ادھر سے زیادہ فضل کی خیر فرما الہی۔ حضور کے صدقے فضل فرما، حضور کے صدقے فضل فرما الہی۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت، ہمارا ٹوٹا پھوٹا روزہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما الہی۔ ہمارا روزہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما یا اللہ پاک۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے لیے، اپنے لائقین کے لیے بخشش کا ذریعہ بننے کی دعائیں عطا فرما یا اللہ پاک۔ ہمیں بخشش کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما یا سونے رب۔ اس بابرکت مہینے میں ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ اس بابرکت مہینے میں ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جس حالت میں ہیں ہمیں بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ، قبول فرما یا اللہ پاک۔ ہمارا یہ عاجزانہ لنگر اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، قبول فرما، اس میں برکتیں عطا فرما۔ کو کمی پیشی ہو تو یا رب العالمین حضور کے صدقے میں معاف فرما آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ عکاسی راجہ ساجد ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے۔ شکریہ۔